بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کے اندر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ مقابلہ ہوا فرعون اور ان کے لشکر جادوگر جو مقابلے پر اتر آئے تھے میدان میں، جب وہ پسپا ہو گئے، ناکام ہو گئے اور شکست انہوں نے کھا لیا، اور ساحرین جو آئے تھے انہوں نے ایمان قبول کیا، فرعون کی طرف سے سخت قسم کے وعیدات ان کو سنائے گئے، لیکن انہوں نے کسی چیز کا پرواہ کیے بغیر ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہے۔ اب فرعون جو کچھ تم نے کرنا ہے آپ کر لے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ کریں گے اس دنیاوی زندگی کر اتنا ہی ہوگا کہ ہماری زندگی کو آپ ختم کر دیں گے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اس مقام پر اس میدان کے اندر فرعون ناکام ہوا تو اب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ میرے بندے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر اب یہاں سے آپ روانہ ہو جائے۔ فرماتے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے ان بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، رات کے وقت جو ہے آپ ان کو لے کر چلے جاؤ، اور راستے میں چونکہ جو دریا آئے گا بحر قلزم راستے میں پڑ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ دریا میں راستہ بنا دینا، اور اس راستے کے اندر چونکہ دونوں طرف سے سمندر کا پانی ہوگا، آپ جب اپنے عصا مبارک سے اس پانی کو ماریں گے اور خشک راستہ بنے گا تو اس میں لا تخاف درکن ولا تخشا، آپ نہ کسی کی تعاقب کا اندیشہ کرے کہ میرے پیچھے تعاقب ہوگا، ولا تخشا، اور کسی کا قسم کا خوف بھی آپ نہ کھائے، اگر تعاقب کیا بھی جائے تو وہ ناکام ہوگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے کو اختیار کیا تھا اس راستے کے اندر بحر قلزم درمیان میں تھا، اور پیچھے سے فرعون بما لشکر کے جو ہے وہ نکل گئے تھے، ان کو تعاقب کر رہے تھے کہ ان کو پکڑ لیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ ان چیزوں کا پرواہ آپ نہ کرے، آپ بنی اسرائیل کو جو ہے ان کے غلامی سے نکال کر رات و رات آپ چلے، اور درمیان میں جو آپ کے راستے کو روکنے کے لیے وہ دریا ہے وہ آپ اپنے عصا مبارک سے اس پر جو ہے وار کرے، اس کے اندر خشک راستہ بن جائے گا، اور آپ آرام سے جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر پار چلے جائیں گے۔
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ان کے پیچھے چلا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اس وقت چاروں طرف سے دریا کا پانی مل گیا، سمیٹ کر آیا جیسا کہ پہلے ملا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا مبارک کے وار سے وہ الگ ہو گیا تھا، درمیان میں راستہ بن گیا تھا. اب جب فرعون کا لشکر آیا، دیکھا کہ بنی اسرائیل آرام سے جو ہے خشک راستے پر چل رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پیچھے جو ہے وہ روانہ ہو گئے. جب بنی اسرائیل جو ہے وہ دوسرے کنارے پر نکل گئے، یہاں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے بیچ میں پہنچا، چاروں طرف سے پانی مل گیا. اس وقت فرعون کو جو ہے سمجھ آ گیا کہ میں کیا کر رہا تھا اور میرا ارادہ کیا تھا اور ہوا کیا. اس وقت انہوں نے پھر جو کلمات کہے ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں سورہ انعام وغیرہ کے اندر کہ آمنت بہ لا الہ الا اللہ آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اس وقت تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ اضطراری کی حالت کا کلمہ تھا. بالکل آخری وقت موت کو وہ دیکھ رہا تھا. اس وقت وہ ایمان ان کا قبول نہیں ہوا، اور فرشتہ ان کے پاس آیا اور وہ کچڑ ان کے منہ کے اندر ڈال دیے کہ اب تیرا کلمہ، اب تیرا ایمان لانا، اب اللہ رب العالمین کو ماننا، اب موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنا، یہ تجھے کام نہیں دے گا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بما لشکر کے فرعون کو غرق کر دیا، لیکن اس کے لیے آئندہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بھی بنا دیا کہ اس کے جسم کو، جیسے آگے آ رہا ہے کہ اس کی جسم کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ محفوظ کر لیا اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنے قوم کو برے راستے پر چلایا تھا، اور یہ سیدھا رہنمائی والا راستہ نہیں تھا. یہاں سے اللہ رب العالمین اہل مکہ کو بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جن لیڈروں کے تم اتباع کر رہے ہو، جن سرداروں کے اور بڑوں کے تم اتباع کر رہے ہو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، اور اسی طریقے سے عتبہ بن ابی معیط، یہ بڑے بڑے سرداران قریش، یہ بڑے بڑے لیڈر جن کے تم اتباع کر رہے ہو، یاد رکھو یہ اسی راستے پر تمہیں چلا رہے ہیں جس راستے پر فرعون نے اپنی قوم قبطیوں کو چلایا تھا اپنے پیچھے، اور غرق کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، خود بھی غرق ہو گیا اور قوم کو بھی برباد کر دیا. یاد رکھو مکے والوں، اگر آپ بھی ان لیڈروں کے پیچھے چلیں گے، یہ وہی راستہ ہے، یہ بھی غرق ہوں گے اور آپ بھی غرق ہوں گے. فرعون نے کوئی اچھا سودا نہیں کیا تھا، یہ بھی وہی صورت ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون وہ بری طرح جو ہے اس کے اندر ناکام ہو گیا، اور اس نے اپنے قوم کو بری راستے پر چلایا تھا، صحیح رہنمائی والا راستہ نہیں تھا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن، یہاں سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر اپنے احسان کو جتلا رہے ہیں کہ میں نے آپ پر کتنے انعامات کیے. اب جب تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا، کیا مدت وہ تم پر طویل ہو گیا کہ اب تم نے جو ہے اس وعدے کو بھول کر بچڑے کو تم نے خدا بنا لیا، بتوں کی عبادت شروع کر دی. کہتے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، جو تمہارا بڑا دشمن تھا. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب تمہیں ٹھہرنے کا وعدہ کیا تھا کہ اس دائیں سمت پر چلے جانا. ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے تم پر من و سلویٰ کو نازل فرمایا. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے تو یہ بڑا پرخطر راستہ تھا، اور اس راستے کے اندر ہر طرف لاؤ لشکر فرعون کے طرف سے جو ہے ان کو پکڑنا، یہ ساری صورتیں تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، پیغمبر تھے، اور کسی چیز کا پرواہ کیے بغیر خوف کے بنی اسرائیل کو لے کر وہ چلے. اور جب میدان استی کی وادی کے اندر پہنچے
اور وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں من اور سلوا بھی دی۔ یہ من اور سلوا یہ کیا چیز تھا؟ من اور سلوا یہ بٹیر اور ایک قسم کا جو ہے ترنجبین دانہ تھا، جو رات کے وقت جو ہے لشکر کے ارد گرد، خیموں کے ارد گرد پڑ جاتا تھا، اور صبح کو وہ لوگ جو ہے اس کو اکٹھا کرتے تھے۔ مغرب کے وقت جو ہے بٹیر پرندوں کی شکل کی جو ہے پرندے تھے، وہ آتے تھے، ان کو پکڑ کر جو ہے وہ لوگ کباب بناتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے بہت قسم کے انعامات کیے۔ ان میں سے بڑا انعام یہ تھا کہ دشمن سے ان کو بچا لیا۔ فرعون جیسا دشمن جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اس نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لوگ ان کو جو ہے سجدے کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا خدا سمجھتا تھا لوگوں کا۔ لیکن اس بڑے دشمن سے جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو بچا دیا تو فرماتے ہیں کہ قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور، اور جانب طور ایمن یعنی دائیں طرف طور کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تورات کا دینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من اور سلوا کو جو ہے تمہارے اوپر نازل کر دیا۔ یعنی یہ اس لیے فرمایا کہ اس طرف جانے کے لیے جو دائیں طرف طور کا تھا وہ برکت کی جگہ تھی، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اپنے جو ہے ایک معزز مقدس کلام تورات کی صورت میں جو ہے ان کو دینا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ من و سلوا یہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں رزق مل رہا ہے یہ دوسرا انعام۔ فرماتے ہیں کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاک وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، لیکن اس میں جو ہے حد سے تجاوز نہ کرو، اس میں جو ہے حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی مثلا حرام طریقے سے اس کو حاصل نہ کرو، یا کسی کے حق کو نہ مارو، یا اس کو اپنے پاس جمع نہ رکھو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمع کرتے تھے، ذخیرہ کرتے تھے۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ورنہ یہ جو ہے رک جائے گا تمہارے اوپر اور تم جو ہے پھر بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اب اگر یہ کام تم کرو گے تو پھر میرا غضب اور غصہ وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ فیحل علیکم غضبی، میرا غضب تم پر واقع ہو جائے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی، اور میرا غضب جس پر واقع ہو جاتا ہے فقد ہوا، تو وہ بالکل گیا گزرا ہوا ہوتا ہے، وہ راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، پھر میرے غضب کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یہاں پر 4 باتیں ذکر کر دیے اس آیت کے اندر کہ 4 چیزیں ضروری ہے اس کے لیے واپس آنے کے لیے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور تم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو تو 4 چیزیں جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ توبہ کر لو، جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے توبہ کر لو۔ وَآمَنَ، دوسرا چیز یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، مومن بنو، اور تیسرا چیز وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، اچھا اور نیک عمل کرو۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رہو۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو اپنے قوم سے آگے موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، ایسے لوگوں کے لیے جو میں بڑا بخشنے والا ہوں، جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ ثم اهتدىٰ، اور پھر سیدھے راستے پر جو ہے وہ قائم ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کے لیے تمام تر راستوں کو آسان کر دیتا ہوں، ہر قسم کی جو ہے ان پر جو مصائب اور پریشانیاں ہوتی ہے میں ان کو ہٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب طور کی وادی میں وہ دائیں طرف اس مقام پر پہنچے، اور بنی اسرائیل کے کچھ سردار، شاید ان سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے ساتھ کچھ نقیب، نقبا، سرداروں کو جو ہے لے آنا،
موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے، تھوڑی دیر پہلے، اور بنی اسرائیل اور وہ جو بڑے سردار تھے ان کے نقبا وہ بعد میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ آپ میرے پاس جلدی کیوں آئے؟ کس چیز نے تمہیں جو ہے یہاں میرے پاس جلدی پہنچا دیا جبکہ قوم کو پیچھے چھوڑ دیا؟ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، جلدی آنے کا سبب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری، اللہ رب العالمین کو فرماتے کہ یہ بنی اسرائیل میرے پیچھے میرے قدموں پر آ رہے ہیں، یعنی کچھ اتنے دور نہیں ہے بلکہ قریب ہی ہے۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور بتاتے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کو کہ میرے جلدی آنے کا سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، میں نے جو جلدی کی ہے وہ میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ ربی لترضی، کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائے اے میرے رب، میں جلدی اس وجہ سے آپ کے پاس آیا کہ میں آپ کے ساتھ کلام کروں اور آپ سے جو ہے آپ کی خوشی اور رضامندی کو میں حاصل کر سکوں۔ قال فإنک قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موسیٰ آپ تو میرے پاس پہنچ گئے، لیکن آپ کے قوم کو ہم نے فتنے ابتلا کے اندر ڈال دیا ہے، امتحان میں جو ہے ان کو مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کیا امتحان ہے؟ سامری نے ان کو جو ہے گمراہ کر دیا، راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ سامری، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قبطی النسل تھا، فرعون کے خاندان سے تھا، ان کے لوگوں سے تھا، اور یہ سامری اس کا نام نہیں ہے، قرآن نے سامری کے نام سے اس کو پکارا ہے۔ یہ شاید اس کی قبیلے کا نام ہو، خاندان کا نام ہو یا علاقے کا نام ہو۔ سامری کا نام مفسرین نے جو لکھا ہے اس کا نام موسیٰ لکھا ہے کہ اس کا نام موسیٰ تھا، اور ابن کثیر نے تو ہارون کا نام لکھا ہے، کیونکہ بائبل کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بن کر، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے، اور اس کے بعد سامری نے یہ کارروائی انجام دی کہ بچڑا بنا دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت پر لگا دیا، ان کے سامنے سجدہ کروانے پر لگا دیا۔ ہارون علیہ السلام نے منع کیا تھا لیکن ان کی بات کو مانا نہیں۔ وہاں پر بائبل کے اندر مستشرقین نے یہ لکھا ہے کہ یہ کام در حقیقت ہارون علیہ السلام نے کیا تھا، ان کی طرف نسبت کر کے لکھا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ شاید یہ سامری کا نام ہارون تھا اور لوگوں کو جو ہے اس کے اندر خلط ملط ہو گیا، اس کی نسبت ہارون علیہ السلام کی طرف کر دی۔ تو فرماتے ہیں وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال ہم اولائی علی اثری، اے اللہ میرے رب یہ بنی اسرائیل میرے پیچھے آ رہے ہیں میرے قدم پر، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں آپ کی طرف جو جلدی آیا ہوں آپ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ قال فإنک قد فتنا قومک من بعدک، آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے فتنے کے اندر مبتلا کر دیا ہے، امتحان میں ڈال دیا ہے۔ وأضلهم السامری، اور سامری نے ان کو بہلا دیا، ان کو جو ہے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے واپس اپنے قوم کے طرف تو غصے سے بھرے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ قوم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کو جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی غصے سے بھرے ہوئے واپس پلٹے اور فرمایا قال یا قومی، اے میرے قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افتوال علیکم العہد، کیا تم پر وہ میعاد جو مقرر کیا گیا تھا وہ تمہارے اوپر طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، اور تمہیں اب صبر نہیں ہو سکا کہ تم صبر کرتے میرے آنے تک کہ میں واپس تمہارے پاس آ جاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا کہ تورات آپ کو دیا جائے گا، وہ اور یہ ان پر جو ہے گراں گزرے،
اور سامری نے ان کے پیچھے جو ہے یہ بچڑا بنا دیا اور ان لوگوں کو ان کی عبادت پر لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے افتوال علیکم العہد، کیا تمہارے اوپر یہ زمانہ جو ہے یہ طویل ہو گیا، یا ام اردتم، یا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارا رب کا غضب جو ہے وہ واقع ہو جائے۔ فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدہ کے خلاف کیا۔ اب وہ لوگ صفائی پیش کرتے ہیں جو لوگ گوشالہ پرستی کے اندر شامل ہو گئے تھے اور عبادت بچڑے کے کرنے لگ گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، وہ اپنا صفائی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں قالوا ما اخلفنا موعدک، اے موسیٰ ہم نے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے۔ کیسے؟ کہتے بملکنا، اپنے جو ہے ارادے سے اور اپنے جو ہے دل سے، یعنی ہم نے اپنے طور پر یہ کام نہیں کیا۔ ولیکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، کہتے کہ لیکن قوم قبطیوں کے زیورات جو ہمارے اوپر بوجھ بن گئے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ زیورات یا تو خود بنی اسرائیل کے اپنے تھے، لیکن چونکہ راستہ بہت دور کا تھا، سفر بہت لمبا تھا، 40 سال کا عرصہ اس درمیان میں گزرا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ان چیزوں کو لے کر کب تک ہم جو ہے پھرتے رہیں گے، لہٰذا ایک جگہ ان کو پھینک دیا، ڈال دیا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زیورات جو ہے قبطیوں کا تھا، یہ در حقیقت میں بنی اسرائیل کا نہیں تھا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل رہے تھے تو وہ لوگ انہوں نے قبطیوں سے کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنے زیورات دے دیں، ہم کسی شادی بیاہ کے اندر جا رہے ہیں یا کسی پروگرام سے واپسی پر جب ہم آئیں گے تو آپ کو دے دیں گے۔ اس طریقے سے جیسے بائبل کے بیان کے مطابق گویا کہ بنی اسرائیل نے وہاں سے نکلتے ہوئے صرف خالی ہاتھ نہیں نکلے، بلکہ انہوں نے قبطیوں کو لوٹا، زیورات اور یہ ساری چیزیں لے کر وہ وہاں سے نکلے تھے۔ لیکن جب راستے میں ان پر یہ باری پڑ گئے، اب لے جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا، فقذفناها، تو ان کو پھینک دیا، ایک جگہ جب پھینک دیا، فکذالک القی السامری، تو اس کو سامری نے اٹھایا۔ سامری نے جب ان کو اٹھایا اور اس کو پھر ڈالا اور بچڑے کا ایک صورت اور شکل اس نے بنا دیا، فاخرج لهم عجلا، پس سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، عجلا جسدا، ان کے لیے ایک قالب تھا، ایک جسم تھا، لہو خوار، اور وہ ایک آواز بھی ان سے نکلتا تھا۔ فقالوا، تو اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، سامری نے لوگوں سے کہا بنی اسرائیل سے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، در حقیقت خدا تو یہ ہے، الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، وہ طور پر جا کر خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب سامری نے یہ کام جو کیا تھا تو اس کو یہ کیسا سوجی اور یہ کیسا اس کو خیال آیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب بعد میں جب ان سے پوچھا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو سامری کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے علم کے مطابق جب تک جن باتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام راہ راست پر تھے اور میرے ظان کے مطابق صحیح تھے تو میں نے اتباع کی، اور جہاں پر وہ میرے ظان کے مطابق نہیں ہوئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ جو کام میں نے کیا، کہتے یہ میں نے اس وجہ سے کیا کہ میں نے فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، کہتے اس رسول کے قدم سے میں نے مٹی اٹھایا تھا، ایک مٹھی بھر مٹی اٹھایا تھا۔ اب رسول سے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ جبریل ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، خود موسیٰ علیہ السلام ہے۔ در حقیقت یہ ایک ذہنی رشوت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہ رہے تھے سامری،
کہ موسیٰ علیہ السلام میرے اس گاؤں کے اندر آ جائیں گے ان باتوں کے اندر، اور وہ میرے راستے کو ہموار کریں گے اور مجھے آگے استعمال کریں گے، اور میرا جو ہے یہ تنظیم یہ جو ہے کامل ہو جائے گا اور اس کے اندر ترقی ہوگی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ تو نبی تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے بھیجے ہوئے قاصد تھے، لوگوں کے ہدایت کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اولو العزم پیغمبر تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر سامری نے جو ان زیورات کو جو ہے ڈالا، ان کو جمع کر کے ڈالا اور ان سے ایک بچڑے کی شکل و صورت بنائی، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور آواز نکلتا تھا، وہ جو مٹی اٹھایا تھا اس کے اندر حیات تھی، اور اس بچڑے کے اندر جب اس کو ڈالا، ہوا کے رخ پر اس کو کڑا کیا تو اس سے آواز نکلنے لگا۔ سامری اس کے آگے ناچتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ خدا ہے، اس کی عبادت کرو، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ نعوذ باللہ رب ہے۔ تو فرماتے ہیں فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ بھول گئے، وہ دیکھتے نہیں ہیں اللہ یرجع الیہم قولا، کہ انہوں نے اس قول کو، ان کی باتوں کو وہ جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر یہ خدا ہے اور یہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو آپ جب ان کو آواز دیتے تو یہ آپ کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرٌّ وَلَا نَفْعٌ، یہ تمہارے ضرر اور نفع کا بھی مالک نہیں ہے، نہ تمہیں یہ ضرر دے سکتا ہے نہ تمہیں یہ نفع دے سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اصل حقیقی خالق اور رب وہ اللہ رب العالمین ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور طور پر جو ہے تورات کی کتاب ان کو دی یکجا، اور ان کو تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دی کہ موسیٰ یہ عہد نامہ ہے، اس کو لے جاؤ اپنے قوم کے اندر، ان کو یہ سنا دینا اور ان کو کہنا کہ اگر اس پر تم عمل کرو گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، اس کے مطابق چلو گے، دنیاوی زندگی تمہاری جو ہے وہ خوشی سے بری ہوئی زندگی ہو جائے گی، تم دنیا کے اندر تمام تر راستے اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسان کر دیں گے، ہر قسم کے مصائب اور پریشانیاں وہ تم سے ہٹا دیں گے۔ اب تک اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کتنے احسان کیے، سب سے بڑا دشمن، عظیم دشمن جو فرعون تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے تمہیں غلام بنا کر رکھا تھا، اس غلامی سے اللہ رب العالمین نے، اس عظیم دشمن سے اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ کر کے تمہیں بحر قلزم پار کرا کر تمہیں جو ہے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ اب وہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور تمام پچھلے آنے والے لوگوں کے لیے فرعون کو نشان عبرت بنا دیا، اس کی لاش کو محفوظ کر لیا کہ آئندہ کے لوگ وہ اس واقعہ کو جب پڑھیں گے، اس کو جب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا جو اللہ کے باغی ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں، پیغمبر کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رسالت کے احکامات پہنچانے کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے اس دین کو وہ اس کے مقابلے میں اپنے طریقہ اور راستے کو، اپنے دین کو نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ایسا محو اور ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کو جو قبطیوں کے ساتھ مصر کے اندر میدان مبارزت کے اندر فرعون اور اس کے ساحروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، اس کے بعد کی صورت کو اس رکوع کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اصل چیز وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کا تخلیق کی اصل صورت اور وجہ اپنے اس کتاب کے اندر بیان فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اصل چیز اللہ کی عبادت ہے، باقی یہ سارے جو ہے دوسرے درجے میں ہے۔ انسان اور جن جو پیدا کیے گئے ہیں وہ معرفت الہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ مقصودی چیز وہ اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے بعد
پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے دنیاوی ضروریات، دنیاوی کام جتنے بھی ہے وہ سب کے سب دوسرے نمبر پر ہے، دوسرے درجے کے اندر ہے کہ وہ بھی کرنا ہے، لیکن اصل جو تمہارا مقصد آنے کا ہے وہ یہی ہے۔ اسی پر جب تم چلو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمام تر راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دو گے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں نے، قبطیوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آواز موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا اس کو انہوں نے نہیں مانا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، تو اس وقت وہ برباد ہو گئے۔ آج بھی مکہ والو، عرب والو، قریشو، اگر تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آواز پر لبیک نہیں کہو گے اور اس راستے اور طریقے پر نہیں چلو گے تو وہی بربادی بھی تمہاری ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔